قد بدلنا دے آباد علی کے شیر قرآن میں جلال آیا ہے علم بدوش کے عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا کے مرہم زخم جگر ملا مدعا کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا مائے سفر میں شام سے حکم سفر ملا مائے سفر میں شام سے حکم سفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے پر کے جناب کو تاروں نے آگے لیا ماتاب کو تاروں نے آگے لیا ماتاب کو عابد کو جب یزید سے شبیہ امام زمان کھینچتے شبیہ امام زمان کھینچتے تصور میں تصویر جہاں کھینچتے شبیہ امام زمان کھینچتے جگہ مولی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مولی ہے مزاروں کی خاطر زمین پر شاہے دین شاہ کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دعائی ہے بابا پکاری سکینہ دعائی
در میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیر امام زمان کھینچتے ہیں شبیر امام زمان. فاتحہ. جب شہ کا لمدار گھرا فوج جفا میں، جب شہ کا لمدار گھرا فوج جفا میں، الفتح کا ایک شور اٹھا دشت بلا میں، سیدانیہ مشغول ہوئی آہو بکا میں، درد اٹھتا تھا رہ کے دل شاہ خدا میں، درد اٹھتا تھا رہ کے دل شاہ خدا میں، تیروں کا میں برستا تھا، خوش ہوتے تھے آباد پر اپنی سکینہ کے لیے، روتے تھے آباد پر اپنی سکینہ کے لیے، روتے تھے آباد. پیٹ کے زینب یہ سکینہ کو پکارے، ہر بات پہ ضد کرنا برا ہوتا ہے واری، لو ہوتی ہے اب ران چچی جان تمہاری، اب کس کے چچا جان کو گھیرے ہے یہ ناری، اب کس کے چچا جان کو گھیرے ہے یہ ناری. حسرت نہیں جینے کے اس رنج و تیام سے، سب گھر کی صفائی ہوئی بی بی کے سبب سے، سب گھر کی صفائی ہوئی بی بی کے سبب سے. شرما کے یہ کہنے لگی وہ نازوں کی پالی، قربان گئی نہر کی میں بھیجنے والی، ہائے ہائے بلا میں نے چچا جان میں ڈالی، اللہ نہ ٹوٹے کمرے سید علی، اللہ نہ ٹوٹے کمرے سید علی.
شہیدان یہ نالا دیکھا تو کیا شاہد شہیدان یہ نالا ہم آئے ہیں اور آنکھوں کو بولا نہیں جاتا کیا درد ہے سینے میں کہ بولا نہیں جاتا کیا درد ہے سینے میں کہ بولا نہیں جاتا بھائی کہا فرزند کہا اور مددگار اس میں سے کسی نام پہ بولے نا لمدہ دیکھا شاید بے کس نے کہ لب ہلتے ہیں ہر بار جو کر جو سنا تو کرتے ہیں یہ گفتار جو کر جو سنا تو کرتے ہیں یہ گفتار نالین اتارو کو قدم بوس میں ہو لو اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں شے بولے غلامی کی کچھ حد بھی ہے بھائی بچپن سے تو میں میری نالین اٹھائی کچھ آرزوئے دل کا ہو اے حق کے فدائی وہ بولے کے تالے نہ کیا رضائی وہ بولے کے تالے نہ رضائی لگتے جگر شاہے مدینہ رہی پیاسے سکا میں منا سکینہ رہی پیاسے سقا میں بنا سکینہ رہی پیاسے اور دوسری خواہش یہ ہے عابد کو سنانا پیارے میرے جب گورے غریبا کو بنانا اور لا کے ترائی میں سکینہ کو بٹھانا صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا تلقین میں کئیوں مجھے شہدائے سکینہ اور قبر پہ
دل جو مادر کو کبھی ہاتھ اٹھائے، خولی سے قسم لی جو میرا سر نہ دکھائے، اور شمر سے کئیوں کے تماچے نہ لگائے، اور شمر سے کئیوں کے تماچے نہ لگائے، اور تم تڑپو گے وہاں نہر پہ، میں تڑپوں گا رن میں، اور نازا سکینہ کا گلا ہوگا رسن میں، نازا سکینہ کا گلا ہوگا رسن میں، جب شیخ علمدار آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح، آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح، ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح، ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح، جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح۔ اس کو کہتے ہیں وفا بدلا دیا عباس نے، اس کو کہتے ہیں وفا بدلا دیا عباس نے، مرنے جینے کا ہنر سکھلا دیا عباس نے، مرنے جینے کا ہنر سکھلا دیا عباس نے، القمہ شرمندگی سے سر اٹھا سکتی نہیں، قبضہ کر کے نہر کو ٹھکرا دیا عباس نے۔ مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن، مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن، عباس کے روزے کی فضا سب سے الگ ہے، عباس کے روزے کی فضا سب سے الگ ہے، لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی، بن ہاتھوں کے دینے کی ادا سب سے الگ ہے۔ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے پہ تیار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے پہ تیار کر دیا، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ سلوات۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ مجلس کی 8ویں مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ بھی تھوڑا میرے ساتھ اگر بولتے رہے تو میں انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا. اگر آپ نے خاموشی کے ساتھ سنا تو ہو سکتا ہے کہ میں اتنا پڑھ نہیں پاؤں جتنا مجھے پڑھنا ہے. عزیزان محترم، جو حضرات بھی باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے ورش اعضا پر تشریف لے آئیں. دیکھیے، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ قرآن کریم کی مشہور معروف آیت ہے. اس آیے کریمہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے سرکار دو عالم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، اور جب سرکار دو عالم نے نبوت کا اعلان کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، تو عرب کے چند مشرک سرکار دو عالم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے محمد، یہ تو تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے. اے محمد، اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، لیکن ان کے برابر آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے کہا اگر اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. اور حبیب کا مرتبہ خلیل سے افضل ہوتا ہے. اور اللہ نے اگر عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے تو اللہ نے مجھے بھی عرش اولا پر بلا کر بات کی ہے، اور موسیٰ کو کلیم بنایا ہے تو اللہ نے مجھے ہزار معجزات عطا کیے ہیں، عرش اولا پر مجھ سے گفتگو کی ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، میں بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں. تو مشرک کہتے ہیں اے محمد، ہم اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے. عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، آپ بھی زندہ کر کے دکھائیے. سرکار دو عالم نے ان کے کہنے سے پہلے ان کی بات کو توڑا دیا. تب کہتے ہیں کہ ہاں محمد، ہمیں مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے. سرکار دو عالم نے علی کو یاد کیا
پلک جھپکتے ہی مولا کائنات سرکار دو عالم کی خدمت میں آ گئے. کہا علی کہاں تھے؟ کہا نخلستان میں تھا. جیسے ہی آپ نے یاد کیا فوراً میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کہا علی ان لوگوں کے ساتھ ان کے قبرستان جاؤ اور جس مردے کو یہ کہتے ہیں اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. اپنی ردائے مبارک مولا کائنات کے دوش مبارک پر رکھی. اب یہ مشرک چلے قبرستان اور کہا اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ جو قبر میں ہے. مولا کائنات نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا تجھے اللہ کا حکم ہے، تجھے اللہ کا حکم ہے، زندہ ہو کر دکھا. ابھی آپ نے یہ جملے کہے تھے کہ قبر پھٹنے لگی، قبر پھٹنے لگی. مردہ قبر سے نکلا، کپڑوں کی گرد کو جھاڑا اور کہتا ہے السلام علیکہ یا ایھا المرسلین. عزیزان محترم مولا کائنات کو سلام کر رہا ہے. مولا کائنات نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یوسف ابن کعب ہوں، میں یوسف ابن کعب ہوں. کہا کہ کتنے سال پہلے مرا تھا؟ تو یہ کہتا ہے اے علی 300 سال پہلے مرا تھا. 300 سال پہلے 20 سال میں 15 سال میں انسان کے جسم کی خاک ہو جاتی ہے. لیکن یہ مولا کائنات کا معجزہ ہے کہ آپ نے حکم دیا تو یہ زندہ ہو گیا. مولا کائنات کو سلام کیا. اب مولا کائنات نے کہا کہ اب اپنے رسول کی تصدیق کر. تو اب کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی پروردگار سوائے اس رب کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جان محترم اب مولا کائنات نے کہا میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اپنی حالت پر پلٹ جا. مولا کائنات نے حکم دیا، قبر میں لیٹا، قبر اپنے آپ جڑ گئی. یہ ہے مالک کائنات، جس کو چاہتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مردہ کر دیتے ہیں. اب یہی لوگ سرکار دو عالم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جیسا آپ نے کہا تھا ویسا علی نے کر دکھایا ہے. صلوات اللہ. زان محترم اسی طرح عرب کا ایک بدو جاہل آ گیا سرکار دو عالم کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے اے محمد تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تجھے معلوم ہے کہ اس روئے زمین پر تجھ سے بڑا میرا کوئی دشمن نہیں ہے. اگر میرے اختیار میں ہو تو میں تیرا قتل کر دوں. سرکار دو عالم نے کہا کہ جب تیرے اختیار میں ہے تو پھر کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا رسول مان لے. تو یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میری شرط ہے. سرکار دو عالم نے کہا بتا تیری کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ یہ جو میرے پاس سوس مار ہے، جو ایک جانور ہوتا ہے جس کو ہم اپنے زبان میں بیچ پڑیا کہتے ہیں، اس نے کہا یہ جو سوسمار ہے جو مردہ تھا
اس سے گواہی دلوا دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں رسول تسلیم کر لوں گا۔ سرکار دو عالم نے کہا کہ یہ گواہی تو پہلے دے چکا ہے، ہر جانور نے ہماری گواہی دی ہے، تصدیق تیرے سامنے کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تو مجھے رسول مان لے گا؟ کہتا ہے بے شک میں آپ کو رسول مان لوں گا۔ سرکار دو عالم نے اس سوسمار کی طرف اشارہ کیا اور کہا بتا میں کون ہوں؟ اب اس نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے، سوسمار نے کہا، جانور نے کہا میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، جس کی حکومت عرش پر ہے، جس نے عرش کو خلق کیا ہے، جس کی حکومت فرش پر ہے، جس نے زمین کو خلق کیا ہے، میں اس کو اپنا پروردگار مانتا ہوں کہ جس نے جنت کو خلق کیا ہے، میں اس کو اپنا پروردگار مانتا ہوں کہ جس نے جہنم کو خلق کیا ہے، اور میں اس کو اپنا پروردگار مانتا ہوں کہ جس نے آپ کو محمد کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا عزیزان محترم، اور کہا کہ جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ حق پر ہے، سچا ہے، اور جو تکذیب کرے گا آپ کو جھوٹا ٹھہرائے گا وہ گھاٹے میں ہے۔ اس عرب کے بدو نے سنا، فوراً سرکار دو عالم سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے اپنے دین کا کرنا پڑا دیجیے، یہ مسلمان ہو گیا، یہی مسلمان نہیں ہوا، اپنے قبیلے بنی سلیم میں گیا، 1000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ عزیزان محترم حیوان ہے لیکن نبی کو مان رہا ہے، وہ کیسے انسان تھے جو نبی سے یہی کہتے رہے نہیں 40 سال بعد نبی بنے۔ صلوات پڑھیے عزیزان محترم، کون ان جیسا ہو سکتا ہے؟ کون ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اہل سنت عالم نے بڑی اچھی تقریر کی، میں اس تقریر میں علی گڑھ یونیورسٹی میں موجود تھا، علی گڑھ کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ علی افضل ہے یا فلاں افضل ہے، علی افضل ہے یا فلاں افضل ہے، علی افضل ہے یا فلاں افضل ہے۔ علی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اگر شجاعت کے میدان میں دیکھیں تو علی سے بڑا کائنات میں کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے۔ اگر بلاغت کے میدان میں دیکھیں تو علی سے بڑا کائنات میں کوئی بلوغ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر خطابت کے میدان میں دیکھیں علی سے بڑا کوئی خطیب نظر نہیں آتا ہے۔ اگر علم کے میدان میں دیکھیں تو علی سے بڑا کائنات میں کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا والے ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کر علم سیکھا ہے، یہ تو علم لدنی کے مالک ہیں۔ ان سے جب بھی جہاں بھی جو بھی سوال کیا جائے یہ فوراً جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو مجالس ہو رہی ہیں، ایام ایسا چل رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم آئیں مجلس سنیں ماتم کریں اپنے گھر کو چلے جائیں، اس لیے نہیں۔ نہ جانے عزیزان محترم کہ ہمیں موت آ جائے،
جو اس سال مجالس میں پروگراموں میں موجود ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آئندہ سال نہ، تو اس لیے عزیزان محترم یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے کہ اے پروردگار، ہم توبہ کرتے ہیں کہ جتنے ہم سے گناہ کبیرہ ہوئے، گناہ صغیرہ ہوئے، آج کے بعد گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم سے کسی کا دل دکھا ہے تو ہم اس مجلس سے یہ وعدہ کرتے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اے پروردگار، اگر لقمہ حرام ہمارے شکم میں پہنچ گیا ہے تو اے پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، تو بڑا کریم ہے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارے شکم میں لقمہ حرام نہیں جائے گا۔ یہ عہد کرتے ہوئے اے پروردگار، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو نے ہم پر نمازیں واجب قرار دی ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، موت اور حیات کا مالک تو ہے۔ اے پروردگار، ہم یہ عہد کرتے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رات بھر شبیداری کری، رات بھر حسینی رہے، لیکن سونا اتار گئی، ہم یزیدی ہو گئے۔ آپ کا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اس منبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی مجالس میں اسی طرح کا بیان کرتا ہوں، کہیں پر بھی جاتا ہوں یہ سوچ کر نہیں جاتا کہ دوبارہ مجھے کوئی بلائے گا۔ عزیزان محترم، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں منبر کا حق ادا کرتا ہوں۔ میں کسی کے حق میں برا کہنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں آیا، لیکن یقیناً عزاداری ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، اس کے بغیر ہماری پہچان نہیں ہے، ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا سب کچھ اس پر قربان ہو جائے گا، لیکن عزاداری مستحب ہے، بڑا ثواب ہے مستحب کا۔ میں نے کل کی مجلس میں بتایا ہے، بہت ثواب ہے مستحب کا۔ اگر خلوص دل کے ساتھ ہم ایک آنسو بھی بہا دیں تو جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ لیکن پوری رات شبیداری کی، پوری رات ماتم کیا، پوری رات مجلسیں کی، صبح کی نماز قضا کر دی، تو آپ نے اپنے اوپر شیطان کو حاوی کر لیا۔ عزیزان محترم، سوچیے، شیطان کو حاوی کر لیا، رات بھر حسینی تھے، صبح میں یزیدی ہو گئے۔ توبہ کیجیے عزیزان محترم، توبہ کیجیے۔ ہم سب پر میں سمجھتا ہوں جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں سب طالب ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں وہ توبہ کرنا، نہ جانے کب ہماری آنکھ بند ہو جائے، کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب ہر انسان یہی کہتا ہے کب دفن کو لے جایا جائے گا، کب دفن کو لے جایا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، یعنی اب انسان نہیں چاہتا کہ اس کو 2-4 دن بھی رکھا جائے، اب نہیں چاہتا، اور اگر انسان رکھنا بھی چاہے تو رکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ یہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میں اس کو دفن کے لیے نہیں جانے دوں گا، اور اس کی میت خراب ہونے لگے
تو اب بستی پر یہ واجب ہے، شہر کے لوگوں پر یہ واجب ہے کہ بغیر اس کے والد کے پوچھے ہوئے، بغیر اس کے والد کے پوچھے ہوئے جنازے کو اٹھایا جائے، دفن کے لیے لے جایا جائے۔ اب ضروری نہیں کہ اس کے باپ سے یا بھائی سے پوچھا جائے۔ اگر میت خراب ہو گئی تو پوری بستی پر عذاب نازل ہوگا، سب عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کے دفن میں جلدی کریں۔ کہیں کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈھنگ سے سن رہے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب کیا کیا جاتا ہے؟ بھائی غسل کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب جو لوگ کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں ان سے کہا جائے بھائی غسل دے دیا جائے، ہم سب تو آتا نہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں، ہم نے تو کسی کو دیا بھی نہیں۔ اگر انسان سے غسل نہیں آتا ہے تو عزیزان محترم کیا وہ نجس گھوم رہا ہے، اس کا مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہے، قرآن سے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، تلاوت کرنا بھی حرام ہے۔ تو انسان جس طرح غسل کرتا ہے، مثلا غسل جنابت ترتیبی واجب قربۃ اللہ، اسی طرح تو میت کو غسل دیا جاتا ہے، صرف نیت بدلتی ہے۔ میت کو کتنے غسل دیے جاتے ہیں؟ میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے، میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں۔ پہلا غسل بیری کے پانی، یعنی بیری کے پتے پانی میں ملا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد نیت کی جاتی ہے کہ میں اس میت کو غسل دیتا ہوں آب صدر سے واجب قربۃ اللہ۔ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے؟ میں یہ بات اپنے بھائیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میں بچوں کے بیچ میں رہتا ہوں، اکثر میں بچوں سے سوال کرتا ہوں، بڑے بڑے بچوں سے معلوم کر لیتا ہوں کہ آپ غسل کیسے کرتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں بچے کہ نہانے کے بعد مولانا صاحب پہلے سر پہ پانی ڈال لیا جاتا ہے، پھر سیدھے ہاتھ پر اس طرح پانی ڈال دیا جاتا ہے، پھر الٹے ہاتھ پر ہو گیا غسل۔ ہاں مولانا صاحب ہو گیا، ہمیں ایسے ہی بتایا تھا، اب تک نجس پھر رہے ہو۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یعنی جو طریقہ ہے کہ نہانے کے بعد سر اور گردن پر پانی ڈالا جاتا ہے، پھر پورے سیدھے حصے پر پانی ڈالا جاتا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے ہاتھ کی مدد سے پانی پہنچا لیا جاتا ہے، اور اسی طرح پورے الٹے حصے پر پیر کے تلوے انگوٹھی ہے تو اس کو ہٹا لیا جاتا ہے یا اتار لیا جاتا ہے، کوئی بھی جگہ بال برابر سوکھی نہ رہے، نہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آب صدر سے پہلا غسل میت کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا غسل آب کافور، یعنی کافور ملا کر پانی میں آب کافور سے اسی طرح دیا جاتا ہے کہ پہلے سر اور گردن پر پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد پورا سیدھا حصہ جہاں پانی نہ پہنچے ہاتھ کی مدد سے پانی پہنچایا جاتا ہے، پھر الٹی طرف پانی ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا غسل آب خالص سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کہ سر اور گردن پر پانی ڈال دیا جائے، سیدھے حصے پر پانی ڈال دیا جائے، پھر الٹے حصے پر پانی ڈال دیا جائے، یعنی جہاں جہاں پانی نہ پہنچ سکتا ہو ہاتھ کی مدد سے پانی پہنچا دیا جائے۔ تو یہ 3 غسل میت کو اس طرح دیے جاتے ہیں۔ بتائیے کون سی نئی بات ہے؟
کون سی نئی چیز ہے؟ تو اللہ نہ کرے ہم سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور کوئی انسان غسل دینے والا مجبور ہو، آ نہ سکتا ہو، نہ جانے ہر انسان کے سامنے مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے آگے بڑھ کر ہم غسل دیں، اور جب ہم کسی میت کو غسل دیتے ہیں تو اللہ ہمیں اس طرح پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے کہ جس طرح ماں کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے گناہ ہوتا ہے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو دور کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں پہل کریں۔ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو، وہ قبض ہو رہی ہو، انتقال ہونے والا ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمیں سورہ یاسین کی اور دیگر سورے ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب انتقال ہو رہا ہو، روح نکل رہی ہو، تو ہمیں رونا نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس کا انتقال ہو رہا ہے وہ حالت احتضار میں آ جائے۔ اگر انتقال ہو جائے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، اس کے پیروں کو سیدھا کر دیا جائے۔ اگر ہم نے اس میں غفلت کر دی تو ہاتھ ٹیڑھے ہو جائیں گے، پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے، انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے کسی کتر سے، دھرتی سے، تاکہ پیر ٹیڑھے نہ ہو جائے۔ منہ کو سر سے اس طرح باندھ دینا چاہیے تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے۔ یہ جو گھر کے اندر لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب عزیزان محترم، دو چار اور باتیں پھر میں آگے چلتا ہوں اور اپنے وقت میں مجلس کو یعنی اپنے بیان کو تمام کروں گا۔ دیکھیے عزیزان محترم، انتقال ہو جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں مرحوم کو دفن کرنے کے بعد، وہ کھانا مکروہ ہے۔ کس کے لیے اور کس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے گھر والوں کے لیے، جائز ہے مہمانوں کے لیے، لیکن آپ سب کو بلا لیں، پورا خاندان، پوری برادر جوڑ لی جائے، بیٹی والوں سے لوگ کھانا لیتے ہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ چلو ایک دن ہم نے کھانا لیا، سب کو جوڑ لیا، دوسرے دن پھر دوسری بیٹی والے سے کہا جاتا ہے، اس کے باپ سے کہا جاتا ہے کہ لاؤ بھتی کا کھانا، پھر تیسرے دن، یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں، میری بات دھیان سے سنیے، کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو اپنے گھر پر مومنین کو ایک مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں، لیکن آج دوپہر میں اگر میرے گھر پر کسی کا انتقال ہوا تو آج دوپہر میں بھی سب کو کھانا کھلائیں گے۔ اب شام کو پورے خاندان کو بلا کر کھانا کھلائیں گے، پھر اگلے دن دوپہر کو سب کو بلا کر کھانا کھلائیں گے، پھر شام کو دوسرے دن سب کو بلا کر کھانا کھلائیں گے۔ 4 ٹائم کا کھانا ہو گیا، 5ویں ٹائم کا کھانا بھتی کا سب کو بلا کر کھلائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ بیٹی والوں کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ بیٹی والوں سے کہو میرے گھر میں 10 مہمان ہیں، ہم 10 گھر والے ہیں، اب 20 لوگوں کا کھانا دے دیا جائے۔ عزیزان محترم، یہ نہ کیا جائے کہ تم 100-200 لوگوں کو ہر مرتبہ یاد کر لو، اگر تمہیں کھلانا ہے تو تیسرے دن کھانا کھلا دو نظر کا، لیکن کسی بیٹی والے کو مجبور نہ کرو۔ میسج یہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں میرے یا آپ کے گھر انتقال ہو جائے اور میں آپ سے کہوں کہ 3 دنوں کا خرچہ ہے تو آپ پلٹ کر فوراً دے دیں کہ شریعت میں نہیں لکھا ہے، میں تو صرف مہمانوں کا اور گھر والوں کا کھانا دے سکتا ہوں، اگر گنجائش ہے تو لے لو، نہیں تو تمہیں اختیار ہے۔ عزیزان محترم، کسی بیٹی والے کو پریشان نہ کیا جائے۔ اکثر ہوتا یہ ہے
کہ اگر کوئی موت میں نہ آئے بیٹی والا جس نے بیٹی دی ہے، اگر کوئی موت میں نہ آئے اس لیے کہ مجھے کھانا دینا پڑے گا، اور اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، دیکھا اس نے کھانا نہیں دیا، اس نے کھانا نہیں دیا، اور اگر آ جاتا ہے تو اتنا بڑا خرچ اٹھا کر جاتا ہے، دیکھیے نہ جانے یہ غریب اس کے پاس انتظام نہیں، یہ سود پر تو نہیں لایا، یہ اپنا سامان بیچ کر اس رقم کو نہیں لایا جو ہم کھا رہے ہیں۔ سب غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، سب کا خیال کرنا چاہیے۔ تو آج سے یہ عہد کر دیا جائے کہ اب بتی کے کھانے کے بعد یہ کھانا تو مکروہ ہے، دیگر لوگ نہیں کھا سکتے، صرف مہمان اور گھر والوں کا کھانا ہے، لیکن اس کے بعد نہ کسی کو خاندان والوں کو بلایا جائے، نہ برادر والوں کو بلایا جائے، جتنا خرچہ ہو اتنا ہی کھانا دیا جائے، کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، کسی کو حقیر نہ کیا جائے۔ حافظان محترم، باتیں کروائی جاتی ہے، اکثر ہم جاتے ہیں جگہ جگہ پر دیکھ لیتے ہیں بیڑی ماچس بھی رکھی جاتی ہے، اس کا نظر میں کیا کام ہے؟ اس کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں۔ جو قرآن پڑھے جائیں، جن کی تلاوت کی گئی ہے، وہ مرحومین کو بخشے جائیں، اس کا کوئی کام نہیں، اس کو نہ رکھا جائے۔ عزیزان محترم، ہم سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم سب کو مرنا ہے، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے خیال ہے اللہ آج محرم ہے، آج کی تاریخ بہت جگہ پر اور یہاں سرزمین اترونی پر بنی حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت سے منسوب کی گئی ہے۔ آج کی تاریخ میں مولا عباس کا تابوت برآمد کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عزادارہ نے مظلوم کرنا کہ مولا عباس امام مظلوم کے پاس کب گئے؟ جب شہادتوں پر شہادت ہو رہی تھی، اصحاب حسین شہید ہو چکے، انصار حسین شہید ہو چکے، اولاد حسین شہید ہو چکے۔ غازی عباس امام مظلوم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ عزادار حسین کہتے ہیں بھیا عباس تم تو لشکر کے علمبردار ہو۔ غازی عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں۔ عزادار حسین کہتے ہیں اے عباس خیموں میں بچے اللہ تش کی صدائے بلند کر رہے ہیں، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، اصغر جام لب ہے، جاؤ سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عزادار حسین نے عباس کو بھیجا ہے، جنگ لڑنے کے لیے نہیں، پانی کے لیے بھیجا ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ غازی عباس کو دیا اور ایک مشق غازی عباس کو دی، علم لے کر چلے۔ چند ہی قدم چلے تھے، عزادار حسین نے کہا عباس ادھر آؤ۔ غازی عباس آئے، کہا میں نے جنگ کی اجازت نہیں دی ہے، اے عباس علم کو جھکاؤ۔ ارے غازی نے علم کو جھکایا، حسین نے علم کے پھریرے پر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادار سمجھ گئے ارے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ ارے عباس کو بھیجا، ارے 4000 کا
غازی عباس ہیں عزاداروں دفاع کرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچے. سارا کا سارا لشکر فرات سے ہٹ گیا. غازی نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا. عزاداروں مشکیزہ کو بڑھا چنڈوں میں پانی لیا. سکینہ کی تصویر نظر آ گئی. ارے پانی کو دریا میں ڈال دیا. ایک مرتبہ اسب وفادار سے کہا اے اسب وفادار تو بھی میرے روز کا بھوکا اور پیاسا ہے, تو بھی پانی پی لے. ارے آپ کے اسب وفادار نے سر کو اوپر کیا اور کہا ہوگا آقا جب آپ خیمے سے چلے تھے تو میرے کانوں میں بھی سکینہ کے الاتش کی کہنے کی آواز آ رہی تھی. میں کس طرح پانی پی لوں. عزادار حسین دریا سے بلندی کی طرف چلے. بھاگا ہوا نشو سمجھنا شروع ہو گیا. عزاداروں نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ ایک لائن نے ایک جانب سے وار کیا. آپ کا سیدھا بازو قلم ہو گیا. آپ نے بائیں جانب دیکھا, بائیں جانب سے حملہ ہوا. آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. عزاداروں نے مظلوم کربلا ارے آپ کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ زمین پر گر گیا. سکینہ نے بچوں سے کہا اے بچوں چچا کا علم نظر نہیں آتا, ایسا لگتا ہے میرا چچا مارا گیا. عزاداروں نے مظلوم کربلا ایک ظالم نے سامنے سے ایک ایسا گرد مارا. ارے غازی کا سر شکستہ ہو گیا. عزادار غازی نے مشک کو دانتوں میں دبا لیا. اب بھی یہی تمنا ہے یہ پانی کسی نہ کسی طرح خیام حسینی تک پہنچا دو. ارے خیام حسینی کی طرف تیزی سے بڑے چلے جا رہے ہیں. ارے اسی اثنا میں ایک ظالم نے ایک ایسا تیر چلایا جو مشکیزہ کو چھیدتا ہوا سینے میں بے وسط ہو گیا. ارے مشک کا پانی بہ گیا. عباس کی آش ٹوٹ گئی. گھوڑے کا رخ موڑ دیا. عزاداروں نے مظلوم کربلا ارے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا سب ہاتھوں کے بل زمین پر آئے ہیں. ارے غازی نے حسین کو مدد کے لیے پکارا, آقا میری مدد کو آئیے. حسین مدد کے لیے پہنچے. ارے آپ زین سے زمین پر کس طرح آئے. آپ کے ہاتھ نہیں تھے, ان کے بل زمین پر آئے. عزاداروں حسین نے اپنی کمر کو تھام لیا. بھیا عباس تیری جدائی نے میری کمر کو توڑ دیا. اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں جہاں غازی عباس ہیں. آپ نے دیکھا ایک شانہ کٹا ہوا پڑا ہے. اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا. انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. آگے بڑھے, دوسرا شانہ اٹھایا, سینے سے لگا کر کہا انا للہ. عزاداروں آگے غازی عباس کے لاشوں پر غازی عباس زمین کربلا پر تڑپ رہے ہیں. عزاداروں غازی کا سر اپنے سانوں پر رکھا. ارے غازی عباس نے اپنا سر ہٹا لیا. مقصد یہ تھا آقا میری شہادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے میرا سر اپنے سانوں پر رکھ لیا ہے. جب آپ کی شہادت ہوگی آپ کا سر اپنے سانوں پر کون رکھے گا. میں کہوں گا حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ حسین کا سر اپنی آغوش میں لے گی.
ने मजलूम करबला अब वसीयतें होने लगी, वसीयतें होने लगी। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, एक मर्तबा आका कहती थी, अरे गाजी अब्बास ने आका कहा तो आवाज कर गई। अरे गाजी अब्बास का लाशा लेकर हुसैन किस तरह जाते, अरे ये तो टुकड़ों में तब्दील हो चुका था। अज़ादारन मज़लूम करबला हर शहीद का हुसैन लाशा लेकर खैमों तक गए हैं, लेकिन अज़ादारों अब्बास का लाशा लेकर नहीं, बल्कि अब्बास का अलम लेकर खैमों की तरफ चले। सकीना ने देखा, बच्चों से कहा, ये बच्चों देखो मेरे चचा का अलम आ रहा है, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है, अब तुम्हें पानी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हुसैन करीब पहुंचे, सकीना अपने बाबा के कदमों से निकल गई और कहती है, बाबा मेरा चचा क्या हुआ? हुसैन कहते हैं, ए सकीना तेरा चचा दरिया पर बाजू कटाकर सो गया, अलम खैमे में गया। अरे बीवियों ने अलम ले लिया, सरों सीना पीट कर मातम किया। वाह मजलूमा, हाय अब्बासा, हाय हुसैना, माफ करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबे बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीब दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बारिला हाथ बिवास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। बारिला हाथ बिवास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो ममनी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो ममनी बीमार हैं उनको शिफाए कामिल वाजिल अता फरमा, जो ममनी इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जवारे मासूमी में जगह नहीं फरमा। हमारी नमाज़ों को दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। उलमाए आला हमारा जरीदीन का साया हमारे सरों पर कायम रहे। बारिला हाथ बिवास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शान हैदर कर्रार जहाँ जहाँ पर भी मौजूद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में तामीर फरमा, हमें उनके नाज़िर व मददगारों में शुमार जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाज़ी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाज़ी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाज़ी।
जहां